ملٹی تھریڈنگ کیا چیز ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس پروسیسز ہوتے ہیں، ملٹیپل پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں، پروسیس سائملٹینیسلی کام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پروسیسر ایک پروسیس کو کچھ ٹائم دیتا ہے، پھر دوسرے پروسیس کو ٹائم دیتا ہے، پھر تیسرے پروسیس کو ٹائم دیتا ہے. ٹائم سلائسنگ کے الگوریدمز اور ڈفرینٹ اسکیجولنگ کے الگوریدمز آپ نے پڑھے ہوں گے. کانکرنسی، وجہ ان سب کی کیا ہے؟ کانکرنسی ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے کام پیرالل میں ہوں. پیرالل میں کام ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم مل رہا ہوتا ہے، سارے پروسیس سیٹسفائی ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں لگتا کہ ایک ہی چیز پہ سارا کام ہو رہا ہے. اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے گاڑی ٹھیک کروانے جاتے ہیں. گاڑی ٹھیک کروانے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، میکینک سب سے پہلے آتا ہے اور گاڑی کے کچھ نٹ بولٹ اتار کے رکھ دیتا ہے، لگتا ہے کہ ہمارے کام کر رہا ہے. اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے دوسری گاڑی پہ، تھوڑی دیر ہمیں بٹھائے رکھتا ہے، دوسری گاڑی ٹھیک کر کے آتا ہے. جب اس کو تھوڑا سا کچھ کہتے ہیں تو پھر واپس آ کے تھوڑا سا کام ہماری گاڑی کا کرتا ہے، پھر دوسری گاڑی پہ چلا جاتا ہے. تو ہمیں بھی سیٹسفائی کر رہا ہے، دوسرے صاحب کو بھی سیٹسفائی کر رہا ہے. یا آپ بل جمع کرانے جائیں تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے کہ پہلے بندے نے 100 بل پکڑا ہوا ہے، وہ سارے اسی کے جمع کری جا رہا ہے. اس سے فارغ ہوگا تو پھر دوسرے کی باری آئے گی، پھر تیسرے کی باری آئے گی. اس کی بجائے اگر وہ ایک بل پہلے کا جمع کرتا، پھر دوسرے کا کرتا، پھر تیسرے کا کرتا، پھر پہلے کا دوسرا بل جمع کرتا، تو سب کو لگتا کہ ہمارا کام ہو رہا ہے. سو کانکرنسی، یہ پیراللزم جو ہے کہ ملٹیپل کام سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں، یہ کافی چیزیں اچیو کرتا ہے. آپ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. براؤزر میں جب آپ کوئی پیج اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ٹیکسٹ آ رہا ہے، امیج بھی ساتھ ساتھ لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. امیجن اگر ہمارا براؤزر پہلے پورا پیج لوڈ کرتا ہے جس میں امیجز بھی ہیں تو کچھ بھی نہ ہمارے سامنے آتا، بلکہ وہ ریڈ کرتا رہتا ہے نیٹ ورک سے ڈیٹا. اور اگر امیجز بہت بڑے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہ آتا، بلکہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سارا ڈیٹا لوڈ ہو جائے تو پھر وہ اس کو ڈسپلے کرے گا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کچھ چیزیں ہمیں دکھاتا جاتا ہے، کچھ چیزیں پیچھے سے لوڈ کرتا جاتا ہے. تو کانکرنسی جو ہے، ملٹیپل کام جو پیرالل ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری آج کل جو کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز ہیں، جو ہمارے پروگرامز ہیں، جس طرح سے ہم کمپیوٹرز کو یوز کرنے کے عادی ہیں، اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ملٹیپل، یہ جو کانکرنسی ہے یا جو ملٹیپل ٹاسک جو پیرالل میں ہو رہے ہیں، یہ ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ اس کو اچیو کرنے کے ہمارے پاس دو بیسک ہمارے سامنے چیزیں ہیں. ہم اس کو ہارڈ ویئر کے اندر اچیو کر سکتے ہیں، ہم اس کو سافٹ ویئر کے اندر اچیو کر سکتے ہیں. ہارڈ ویئر کے اندر اچیو کرنے کے ڈفرینٹ ہمارے پاس طریقے ہیں، جس کو ہم تھوڑا ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. ایک تو طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ملٹیپل سینٹرل پروسیسنگ یونٹس لگا لیں. آپ کے پاس کمپیوٹر ہے جس میں 3-4 سی پی یوز لگے ہوئے ہیں، ایک سی پی یو ایک کام کر رہا ہے، دوسرا سی پی یو دوسرا کام کر رہا ہے، تیسرا سی پی یو تیسرا کام کر رہا ہے. تو آپ کو لگے گا کہ جی ملٹیپل کام ہو رہے ہیں، ملٹیپل جابس پیرالل میں ہو رہی ہیں. یا اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہر سی پی یو کی کیش ڈفرینٹ ہوگی، تو جب وہ کیش کو آپس میں سنکرونائز کرنا پڑے گا تو وہاں پہ ذرا ٹائم لگتا ہے. تو اس کا سولوشن انہوں نے یہ نکالا کہ ایک سنگل چپ کے اوپر ملٹیپل کورز لگا دیں، وہاں پہ کیش ایک ہی ہو جائے گی. بات ہو رہی ہے کانکرنسی پہ، اور ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کانکرنسی کو اچیو کرنے کے سافٹ ویئر میں بھی میکینزم ہے، ہارڈ ویئر میں بھی میکینزم ہے. جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ میکینزم ڈسکس کیے وہ ہارڈ ویئر بیسڈ ہے. ہارڈ ویئر ہمیں کانکرنسی اچیو کر تو دیتے ہیں، بٹ دیر از اے لمٹ ٹو وچ وی کین اچیو کانکرنسی ان ہارڈ ویئر. پیرالل چیزیں ہارڈ ویئر میں چلائی جا سکتی ہیں. آرکیٹیکچرز نئے نئے سامنے آتے رہتے ہیں جو کہ اس پیرالل انسٹرکشن پروسیسنگ کو جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں. بٹ دیر از اے لمٹ کہ ہارڈ ویئر ہماری ہیلپ کر سکے. تو ایونچولی ہمارے پاس یہ ایک آ جاتی ہے پرابلم کہ سافٹ ویئر پروگرامس بھی اسی طرح سے ہونے چاہیے کہ جو اس ملٹی پروسیسر آرکیٹیکچر، جو ملٹیپل ہمارے پاس کام جابز اکٹھی ہو رہی ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آج تک آپ جتنے سافٹ ویئرس بناتے ہیں وہ سنگل تھریڈڈ بیسڈ ہوں گے لارجلی. اگر آپ نے ملٹی تھریڈنگ پہلے نہیں اس سے دیکھی، سنگل تھریڈڈ بیسڈ ہوں گے. کوڈ آپ کا ایک جگہ سے چلنا شروع ہوا، چلتا گیا اور اینڈ تک پہنچا. یہ نہیں ہوگا کہ کچھ کوڈ یہاں سے چل رہا ہے، کچھ کوڈ یہاں سے چل رہا ہے، کچھ کوڈ یہاں سے چل رہا ہے، ایک ہی سیکوینس میں وہ چلتا جا رہا ہے. آج سے ہم جو پروسیسنگ کرنا سیکھیں گے، جو پروگرام بنانا سیکھیں گے، وہ ملٹی تھریڈڈ آرکیٹیکچر کے ہوں گے، جس میں ہمارے پروگرامز کے اندر ہم ملٹیپل پارٹس کو سائملٹینیسلی رن کر سکتے ہیں. کچھ پروگرام ہمارا ایک چل رہا ہوگا، دوسرا چل رہا ہوگا، تیسرا چل رہا ہوگا، اور یہ سارا کام اکٹھے ہو رہا ہوگا. تو سافٹ ویئر کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کانکرنسی کی، تو سافٹ ویئر میں کانکرنسی کا ایک آپ آلریڈی میتھڈ پڑھ چکے ہیں کہ پروسیسز ہوتے ہیں. آپ نے ورڈ چلانا ہے، آپ نے ایکسل چلانا ہے، آپ نے پاور پوائنٹ چلانی ہے، اپنے ساتھ ایک گیم بھی کھیلنی ہے.
آپ کیا کرتا ہے، آپ کا آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ ہر ایک کا ایک سیپریٹ پروسیس بنا لیتا ہے اور ان پروسیسز کو وہ رن کر رہا ہوتا ہے. پروسیس کو وہ رن کرتا ہے تو ایک پروسیس کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے، پھر دوسرے پروسیس کو ٹائم دیتا ہے، پھر تیسرے پروسیس کو ٹائم تھوڑا سا دیتا ہے، اور اس طرح ٹائم سلائسنگ کے تھرو وہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جیسے ساری چیزیں پیرالل میں چل رہی ہوں. پروسیسز کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیوی ویٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں کیونکہ ہر پروسیس کی اپنی ایڈریس اسپیس ہوتی ہے، یعنی کہ وہ میموری میں جگہ لیتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ریسورسز بھی ہوتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو پروسیسز، تھریڈس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ایڈریس اسپیس کو، یعنی کہ میموری میں جو اسپیس ہوتی ہے اس کو شیئر کرتے ہیں اور ان کے ریسورسز کو بھی شیئر کرتے ہیں. تو پروسیس اور تھریڈ جو ہے یہ سافٹ ویئر میں کانکرنسی اچیو کرنے کا طریقہ ہے. تھریڈس کے اندر ہم ویریبلس وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں بہت ایزیلی کیونکہ میموری ایریا ایک ہی ہوتا ہے. پروسیس میں اگر آپ نے ویریبلس شیئر کرنے ہیں، میموری کو ایک ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ شیئر کرنا ہے، تو پھر آپ کے پاس پائپس ہوتے ہیں، اسٹریمس ہوتی ہیں جن کے تھرو آپ ڈیٹا بھیجتے ہیں. تو یہ پروسیسر اور تھریڈ پہ ذرا بات کرتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس کیا آتا ہے پروسیسر اور تھریڈ کے اندر. So processes give us a Unix style concurrency. ہر طرح کے، خالی یونکس میں ہر طرح کے آپریٹنگ سسٹمز میں آج کل اویلیبل ہے. The ability to run multiple applications at one. For example, آپ Word, Excel, PowerPoint یا games وغیرہ simultaneously run کر سکتے ہیں. Every process has a separate address space. It occupies a separate position in the memory. And different processes cooperate with each other using streams. سنکرونائزیشن پروسیسز میں ایزی ہوتی ہے کیونکہ میموری سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے، ویریبل سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، اور ایکسپلیسٹلی ہم اسٹریمز یوز کر کے ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس تک ڈیٹا بھیجتے ہیں. Now when we talk about threads is another way of providing concurrency. Threads gives us the ability to do multiple things at once within the same application. So ایک ہی application کے اندر ہم different کام کر سکتے ہیں. They give us with a finer granularity of concurrency. Threads are lightweight. Why they are known as lightweight? Because every time you create a new process, you'll have to allocate a new memory, a new address space to that process. In contrary to that, threads share their address space. Threads can share memory variables directly. آپ کو streams اور pipes کے mechanism کے through نہیں جانا پڑتا. لیکن اس کا ایک drawback بھی ہے because you may require more complex synchronization logic. کیونکہ ایڈریس اسپیس آپ کی شیئرڈ ہوتی ہے، ویریبلز آپ کے شیئرڈ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان ویریبلز کو کوئی بھی تھریڈ ماڈیفائی کر سکتا ہے، تو آپ کو سنکرونائزیشن ٹف ہو جاتی ہے. بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک کتاب میرے پاس ہے اور میں اس کتاب کو جب دوسرے کو دیتا ہوں تو تبھی دوسرا اگر اس کو چھیڑ سکتا ہے. تو یہ پروسیس کی ایگزامپل ہے کہ پروسیس کے پاس اپنے اپنے دونوں کے پاس ویریبلز ہوتے ہیں. لیکن تھریڈس میں کیا ہے کہ ایک کتاب ہے جس کو سارے کامنلی پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی اس کو ریڈ کر سکتا ہے، کوئی بھی رائٹ کر سکتا ہے، تو وہاں پہ گڑبڑ کے چانسز ہیں.